اندازہ کر سکتے؟ اللہ کی محبت کا عالم کیا ہے جب اس نے ساری کائنات میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے آخری اس درجے کا ایک محبوب چن لیا اور اس کے ذکر کو اپنے اوپر اپنی شان کے لائق لازم فرما لیا، تو پھر اس کی محبت نے کیا یہ نہ چاہا ہوگا کہ میں تو محبوب کا ذکر کر ہی رہا ہوں، میری مخلوق بھی محبوب کا ذکر کیا کرے؟ تو پھر کیا کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، نبی کے ذکر کرتا ہے، نبی کے چرچے بلند کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کہتی ہے کہ اکیلا میں محبوب پر درود بھیجتا رہوں تو محبت کو تسکین نہیں ہوتی۔ فرمایا فرشتوں تم کس کام کے لیے، تم کیا کرتے ہو؟ آؤ تم بھی سارے میرے ساتھ مل جاؤ، میں بھی محبوب کا ذکر کروں، تم بھی میرے محبوب کا ذکر کرو، میں بھی ذکر کروں، تم بھی میرے محبوب کا ذکر کرو، ہر کوئی مل جل کر میرے محبوب کا ذکر کرے۔ فرمایا وَمَلَائِکَتُ، اور میں نے اس کا ترجمہ عرض کیا کہ اس کے سارے فرشتے، یعنی ترجموں میں یہ سارے کا لفظ نہیں لکھا ہوا ہوتا، لکھا ہوتا ہے صرف اللہ اور اس کے فرشتے، لیکن میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں کہ اس کے سارے فرشتے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، سمجھ لیجئے کہ جب جمع مضاف بن کے آتا ہے تو اس میں عمومیت، استغراق اور ہماگیریت پائی جاتی ہے۔ یعنی جب کہا جائے گا کتبہ، تو ترجمہ کرنے والا بے شک لکھ دے کہ اس کی کتابیں، لیکن ایک کتاب بھی خارج نہیں ہوگی اس سے، چونکہ کتب جمع ہے اور مضاف بن کے آیا ہے تو کتبہ سے مراد اس کی ساری کتابیں ہیں۔ اگر کہا جائے اولادہ، اس کے بیٹے، اس کی اولاد، تو اولاد میں سے ایک فرد بھی خارج نہیں ہوگا۔ اگر خارج کرنا ہوگا تو اس کا نام لیا جائے گا کہ اس کے سوا باقی سب اولاد۔ اگر خارج کسی کو نہ کیا جائے اور جمع کا صیغہ استعمال کر کے اسے مضاف کر دے تو مطلب ہوگا کہ جتنی اولاد ہے ساری کی ساری۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے رہتے، نبی کا ذکر کرتے رہتے۔ اب یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ فرشتوں کی کئی جماعت ہیں، کئی طبقے، اور ہر فرشتوں کے ہر گروہ کے ذمے ایک جدا جدا عبادت ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام فقط حالت قیام میں کھڑے رہنا، ان کی عبادت کیا ہے؟ صرف قیام کرنا، وہ رکوع و سجود نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں قیام میں رہتے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے، باقی حالتوں میں نہیں بلکہ ایک رکوع کی حالت میں عبادت کرتے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ سجود کی حالت میں رہتے، سجدہ کرتے رہتے۔ کچھ فرشتے قعود کی حالت میں بیٹھ کر عبادت کرتے۔ الغرض مختلف عبادتیں مختلف فرشتوں کے لیے مختص، اور اس ساری عبادتوں کو ملا کر ہمیں ایک عبادت نماز کی عطا کر دی ہے جو سب شکلوں کی جامع ہے۔ لیکن جو فرشتے قیام میں ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ سجود نہیں کرتے، جو قعود میں ہیں وہ قیام نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف قسموں کی عبادت میں مگن ہیں، اور جو ایک طرز کی عبادت کرتا ہے وہ دوسرے طرز کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ سے اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، لیکن یہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا فرشتوں، جب میرے ذکر کا معاملہ ہو تو میں نے تمہیں بانٹ دیا ہے، کوئی اس شکل میں کرے، کوئی اس شکل میں کرے، کوئی اس شکل میں کرے، میں تم ساروں کو ایک شکل میں جمع نہیں کرتا۔ لیکن اب ہے بات میرے محبوب کی ذکر کی، میرے محبوب پر درود بھیجنے کی۔ میری عبادت الگ الگ شکلوں میں کرو، اور جو اس شکل میں کرے وہ دوسرے کے لیے نہیں بلایا جاتا،
جو اس کے لیے کرے وہ تیسری شکل کے لیے نہیں بلایا جاتا، لیکن جب میرے محبوب کے ذکر اور میرے محبوب پر درود بھیجنے کا وقت آئے تو خواہ کوئی قیام والا ہے، خواہ رکوع والا ہے، خواہ سجود والا ہے، میرے محبوب کے ذکر کے لیے سارے شامل ہو جائیں، سارے شامل، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اس ذکر سے محروم رکھا۔ نہیں، اپنے ذکر کے لیے تمہیں بانٹ دیا، محبوب کے ذکر کے لیے سب کو جمع کر دیا۔ میرے ساتھ مل کر سب کے سب فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے عرض کیا کہ محبت کیا چاہتی ہے کہ خود بھی محبوب کا ذکر کروں اور باقی بھی سب کریں، اور کائنات کے دو حصے ہیں، کائنات پست ہے، کائنات بالا ہے۔ کائنات بالا کی مخلوق تو ہو گئے فرشتے، وہ تو حضور کا ذکر کرتے ہی ہیں، آیت نے بتا دیا۔ تو محبت چاہتی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر خالی آسمانوں پر ہی کیوں ہوتا رہے؟ اے زمین والو، جس کو ایمان کی طلب ہے وہ بھی میرے محبوب کا ذکر کرے۔ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام پڑھو۔ یہ شرط آیت کی، ایمان والا، یعنی جسے ایمان کی طلب ہے اور جسے ایمان سے محبت ہے اور جو چاہتا ہے کہ ایمان والا ہو، پھر وہ کیوں کہ وہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا رہے، کہ یہی ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہی ایمان، یعنی میرے ساتھ شامل ہو جانا اس ذکر میں، میرے فرشتوں سے شامل ہو جانا اس ذکر میں، اس کے سوا ایمان اور کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ذکر ہے، واحد ذکر ہے کہ جو اللہ بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے بندے بھی کر رہے ہیں۔ اور کم ہی کوئی عبادت ایسی ہوگی کہ جس میں اللہ سے لے کر مخلوق تک ہر کوئی شریک ہو رہا ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور حضور پر درود اور حضور کا تذکرہ اور حضور کا بیان ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ سے لے کر اس کی ساری مخلوق اس میں شریک ہے۔ اب یہاں ایک بڑا بنیادی نکتہ سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ کہ اللہ کا درجہ بلند ہے یا اللہ کے رسول کا؟ بلا شک و شبہ اللہ کا درجہ بلند ہے۔ کسی مومن، کسی مسلمان کو اس امر میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس امر میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا درجہ برابر نہیں ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کسی لحاظ سے بھی اللہ کے برابر جانے، وہ کافر و مشرک ہے، خارج از ایمان، اور کوئی مسلمان ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کو اللہ کے برابر جانے۔ کوئی مسلمان ایسا تصور کر ہی نہیں سکتا، اور کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ خالق ہے اور رسول اس کی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، رسول اس کا مملوک ہے، اللہ مرسل ہے، رسول مرسل ہے، وہ بنانے والا ہے، رسول بن کے آنے والا ہے۔ تو خالق و مخلوق کبھی مساوی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا درجہ ہر لحاظ سے اپنے رسول سے اعلیٰ ہے، رسول سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کا درجہ اور اللہ کا رتبہ رسول سے اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ کے فعل کا درجہ رسول کے فعل سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کا رتبہ جب رسول سے اونچا ہوا تو اللہ کے کام کا رتبہ رسول کے کام سے اونچا ہوا یا نہ ہوا؟ بتائیے نا بھائی، اونچے کا کام اونچا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند و بالا اور یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو جان لو اسی طرح جو فرق اللہ اور اس کے رسول میں ہے، درجے میں، ایمان میں فرق نہیں، یہ درجے میں جو فرق اور مرتبے میں ہے، یہی فرق اللہ کے فعل اور اس کے رسول کے فعل کے مرتبے میں، کہ اللہ کا فعل اونچا ہے اور رسول کا فعل اس کے مقابلے میں نیچا ہے۔ اب فعل کی جگہ میں لفظ سنت استعمال کرتا ہوں۔ فعل کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ تو جس طرح
اللہ اور اللہ کا رسول درجے میں برابر نہیں ہو سکتے، جان لو کہ اسی طرح اللہ کی سنت اور رسول کی سنت درجے میں برابر نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا فعل اور رسول کا فعل درجے میں برابر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ رسول سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کا فعل اور سنت رسول کے فعل اور سنت سے بلند ہے۔ یہاں تک تو آپ بات سمجھے نا؟ اب بتائیے کہ نماز پڑھنا یہ رسول کا فعل ہے یا اللہ کا فعل؟ کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب رسول کی سنتیں ہیں یا اللہ کی سنت ہے؟ جی، کیونکہ یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ اور رسول پر درود و سلام بھیجنا یہ رسول کی سنت ہے یا اللہ کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ یہ سب عبادتیں، ساری عبادتیں رسول کی سنت کہ وہ رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک پہنچی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ تو درود و سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہوئی، اور ساری عبادتیں رسول کی سنت ہوئی، اور رسول کی سنت کبھی اللہ کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ رسول کی سنت درجے میں اللہ کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ساری عبادتیں ایک طرف بے شک یہ فرض ہیں، ان کا درجہ فرضیت کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن یہ ساری عبادتیں نگاہ محبت میں، نگاہ محبت یا درجہ محبت میں ساری عبادتیں ایک طرف، اور اللہ کی نگاہ میں اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجنا ایک طرف۔ کیوں کہ یہ ساری عبادتیں فرض ہو کر بھی مخلوق کی سنت رہتی ہے، رسول کی سنت رہتی ہے، اور درود و سلام بھیجنا اللہ کی اپنی سنت ہے۔ تو مخلوق کی رسول کی ساری سنتیں مل جائیں تو نگاہ محبت میں اللہ کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے جو مقام درود و سلام کو حاصل ہے، وہ مقام شاید ہی اس نگاہ سے کسی اور عبادت کو نصیب ہوگا۔ اور یہاں ایک اور علمی نکتہ عرض کروں، وہ یہ کہ ساری عبادتیں ظنی القبول ہیں۔ کیا؟ ظنی القبول، قبولیت میں ظنی، یعنی اللہ چاہے تو قبول فرما لے، چاہے قبول نہ فرمائے۔ یہ سب عبادتیں ظنی ہیں اپنی قبولیت۔ آپ نے عبادت کر دی، نماز پڑھ دی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، اور نماز ریا کی پڑھ کے بھی جہنم میں جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ حدیث میں ہے یا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا؟ ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ جو جہاد کریں گے، جان قربان کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کچھ نصیب نہیں ہوگا کیونکہ ریاکاری کی وجہ آ جائے گی۔ حدیث پاک میں کتنے لوگ صدقہ خیرات کریں گے لیکن اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا، فقط اس لیے کہ ان کا صدقہ خیرات دکھلاوے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم دین کا پڑھیں گے، پڑھائیں گے، پھیلائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے دھتکار دیے جائیں گے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ کیوں؟ کہا جائے گا تم نے علم دین کا پھیلایا دکھلانے کے لیے، تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں۔ تو ساری عبادتیں کسی نہ کسی حال میں رد ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث تو دکھا دو جس میں ہو کہ درود و سلام پڑھنے والے کا بھی رد ہو جائے کسی وجہ سے۔ بھئی سچی بات، نماز کے بارے میں بھی نص ملتی ہے، اگر کوئی ایسا شائبہ آ جائے تو رد ہو جائے۔ روزے کے بارے میں بھی نص ملتی، حج کے بارے میں بھی ملتی، جہاد کے بارے میں بھی ملتی، صدقہ خیرات کے بارے میں بھی
अलगरज हर इबादत के बारे में नस मिलती कि रिया आ जाए तो रद्द हो सकती, रद्द हो सकने का बयान मिलता है। मेरी नजर में अगर आज तक किसी शय के रद्द होने का इम्कान नहीं देखा पूरी जिंदगी में, तो रसूल पर दरूद सलाम की इबादत मेरी नजर में आज तक नहीं देखा। जिस जहां ये हो कुरान में या किसी हदीस में कि कभी दरूद हुजूर पर पढ़ने वाला पेश हो और कहा जाए जा तूने दिखलाने का पड़ा, तेरा दरूद रद्द किया जाता नहीं, दरूद कभी रद्द नहीं किया जाता, सलाम हुजूर पर कभी रद्द नहीं किया जाता, कभी रद्द नहीं किया जाता। क्यों? वजह यह है कि वो सारी इबादतें हैं ही मखलूक के लिए, तो उनमें रिया के शायदे का भी इम्कान है, और दरूद और सलाम की इबादत आई उधर से है, ये है अल्लाह की सुन्नत, इसमें रिया कहां से आए? तो जो आदमी जिस तरह की नबी पर दरूद पढ़ दे, सलाम पढ़ दे, इसमें क्या रिया होगी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कभी रद्द नहीं होता। और यहां एक नुक्ता और अर्ज कर दूं कि फिर हदीस पाक में इसीलिए है और बुजुर्गान दीन और अहले इल्म ने इसीलिए तलकीन की कि अगर चाहो कि तुम्हारी दुआएं कभी मुस्तरद न हो, वैसे तो दुआ हकीकतन रद्द होती नहीं, दुआ ऐन मुमकिन है कि जो आपने मांगा वो न मिले, उसका नतीजा मुअख्खर कर लिया जाए, उसका कोई बदल दे दिया जाए, लेकिन जो आपने मांगा वो न मिला। लेकिन आप चाहें कि आपकी दुआ मुअल्लक भी न हो रहा में सीधी अल्लाह की बारगाह में जाए और अल्लाह कबूल कर ले, तो फिर शरीयत ने उसका एक गुर बताया है। अगर आप चाहें कि आपकी दुआ सीधी अल्लाह की बारगाह में चली जाए और कभी नीचे न रहे, तो उसका क्या बताया है? गुर। गुर ये है कि उससे पहले भी नबी पर दरूद पढ़ लो, बाद में भी दरूद पढ़ लो, और जो दुआ आगे पीछे दरूद के गजरों में जाएगी अल्लाह की बारगाह से, कभी नीचे न रहेगी। कभी रद्द न होगी, कभी रद्द न होगी, इसलिए कि दरूद तो हर हाल में उसने लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि दरूद आगे पीछे हो गया तो दरूद बर्तन हो गया ना? जब आगे भी दरूद पीछे भी दरूद, तो दरूद हो गया ज़र्फ। क्या हो गया? ज़र्फ थाल बन गया ना, बर्तन बन गया, और दुआ उसके अंदर रखी गई। तो जब उसने बर्तन उठाना है तो अंदर का दूध कहां जाए? वो तो साथ ही जाएगा। जब वो दरूद दोनों तरफ से उठाएगा तो दुआ तो साथ ही जाएगी। इसलिए हुजूर पर दरूद और सलाम के तसद्दुक में हर गुनहगार की दुआ साथ ही जाएगी, इसलिए कि वो उसकी सुन्नत है, वो उसकी सुन्नत है, अपनी सुन्नत को तो कभी छोड़ नहीं सकते। और फिर आखिरी नुक्ता जो समझा दूं वो ये कि अल्लाह की कोई शर्त, कोई हद, कोई कैद है? अल्लाह किसी लिहाज से मुक़य्यद है? अल्लाह किसी लिहाज से मुक़य्यद नहीं। जिस तरह अल्लाह मुक़य्यद नहीं है, इस तरह उसकी सुन्नत भी मुक़य्यद नहीं होती, उसकी सुन्नत भी मुक़य्यद नहीं होती। और मखलूक मुक़य्यद है या मुतलक? मखलूक मुक़य्यद होती, खा वो अल्लाह का नबी ही क्यों ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए तो वो मुतलक सही, लेकिन अल्लाह के लिए तो मुक़य्यद है, महदूद है, मुतनाही है। तो अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह की मखलूक, उसके लिए शर्त कैद हैत होती, लेकिन अल्लाह पाक शर्त कैद हैत से, शक्ल सूरत से पाक है। इसलिए जो सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसके लिए शरायत हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ काम करने के हुक्म हैं, कुछ न करने के। मसलन नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ के दी तो कुरान ने कहा इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज वक्तों के साथ फर्ज, न वक्त से पहले पढ़ सकते हो न वक्त के बाद। वक्त से पहले पढ़ी तो हुई ही नहीं, और वक्त गुजर गया पढ़ी तो कज़ा हो गई। मुकर्रर वक्त पर पढ़ो, आगे पीछे पढ़ नहीं सकते, ये शर्त है, क्योंकि नमाज हुजूर की दी हुई सुन्नत।
تو آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، مقرر وقت پر پڑھو. اگر وقت گزر گیا تو قضا ہو گئی. تو نماز کی تو قضا ہے. کبھی مسئلہ شریعت میں درود کی بھی قضا ہے، درود السلام کی بھی قضا ہے. تو اس وقت پڑھو گے تو قبول ہوگا، اور پہلے پڑھو گے تو نہ ہوگا، بعد میں پڑھو گے تو قضا ہوگا. ارے درود جب پڑھو قبول ہوگا، جب پڑھو ادا ہوگا. درود و سلام جب پڑھو ادا ہوگا. یعنی نماز میں ادا بھی ہے، قضا بھی ہے، اور درود و سلام میں فقط ادا ہی ادا، قضا کا وجود ہی نہیں. کیونکہ قضا اس وقت ہوتی ہے جب وقت کی پابندی ہے، جب وقت کی، اور جس میں وقت کی پابندی کو اٹھا دیا جائے اس میں قضا. یہ قرآن کی تلاوت میں کوئی قضا ہے، استغفار میں کوئی قضا ہے، جو عبادتیں وقت کے ساتھ مختص ہیں ان میں قضا ہے، اور جن کو وقت سے الٹا کر دیا گیا ہے ان میں قضا نہیں. روزہ رکھنے کو کہا، میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پا لے سو وہ روزہ رکھے. تو رمضان سے پہلے روزہ رکھا گیا تو فرض ہوا، رمضان گزر گیا بعد میں روزہ رکھا تو فرض ہوا. باقی نفل ہوتے ہیں لیکن فرض تبھی ہے جب اس مہینے میں پڑھا جائے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج جا کر کرو، چاہو کہ کراچی میں بیٹھ کر حج کر لے ہوگا نہیں، حج تو وہیں جا کر ہوگا، حج تو وہیں جا کر ہوگا. دائیں بائیں کسی اور جگہ کرنا چاہیں تو حج نہ ہوگا. اور 9 ذی الحج کے علاوہ کسی دن وہیں چلے جائیں تو ہوگا نہیں. یعنی جو اللہ کی عبادتیں ہیں ان میں وقت کی بھی پابندی ہے، جگہ کی بھی پابندی ہے. بعضوں میں کسی میں وقت کی پابندی، کسی میں جگہ کی پابندی. الغرض پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، ان کے مطابق کرو گے تو قبول ہوں گی، آگے پیچھے کرو گے قبول نہ ہوں گی. تو وہ جو اللہ رب العزت کی عبادتیں اور مخلوق کے لیے دی گئی ان میں تو سب پابندیاں ہیں، لیکن درود و سلام ہر پابندی سے پاک ہے. جہاں چاہو پڑھو قبول ہوگا، جس وقت چاہو پڑھو قبول ہوگا. دن کو پڑھو تب بھی قبول ہے، رات کو پڑھو تب بھی قبول ہے، چلتے پھرتے پڑھو تب بھی قبول ہے، کھڑے بیٹھ کر پڑھو تب بھی قبول ہے، بیٹھ کر پڑھو تب بھی قبول ہے، کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی قبول ہے، اکیلے پڑھو تب بھی قبول ہے، مل جل کر پڑھو تب بھی قبول ہے. اور زبان کی قید نہیں. نماز پنجابی زبان میں پڑھ سکتے ہیں نہیں، لیکن حضور پر سلام بھیجنے کا وقت آئے عربی میں پڑھو تب بھی قبول ہے، اردو ہندی میں پڑھو تب بھی قبول ہے، اور امام بصیری کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول ہے، اور امام احمد رضا کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول ہے. اس لیے کہ پابندی ہی کوئی نہیں، پابندی رکھتی ہی کوئی نہیں. آپ کے ذوق پر چھوڑ دیا، آپ کے ذوق پر. جسے بیٹھ کر پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ سر جھکا کے تصور حضور کا کر کے پڑھ لیا کرے. جسے کھڑے ہو کر پڑھنے میں جھوم جھوم کے پڑھنے میں لطف آتا ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرے. جسے تنہائی میں اکیلا پڑھنے میں لذت ملتی ہے وہ لذت پا لے. جسے مل جل کر ہجوم میں حضور کی بارگاہ میں تحفہ سلام بھیجنے میں لطف آتا ہے وہ اس طرح پڑھ لے. جسے نثر میں لطف آتا ہے وہ نثر میں پڑھ لے. جسے نظم میں لطف آتا ہے وہ نظم میں پڑھ لے. جب اپنی عبادت کی بات تھی 100 پابندیاں عائد کر دی، جب محبوب کے درود و سلام کا وقت آیا سب پابندیاں اٹھا دی. فرمایا لوگوں پابندی اس لیے عائد نہیں کرتا کہ یہ بہانہ نہ مل جائے کہ وقت گزر گیا تھا نہ رہا تھا. نہیں، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، ہر وقت پڑھو، ہر حال میں پڑھو. جس طرح پڑھو گے قبول کروں گا. میرا مدعا ہے بس پڑھو تو صحیح، جھگڑو نہیں، پڑھو تو صحیح، جھگڑو نہیں، پڑھو تو صحیح. اللہ نے فرمایا کہ نبی پر درود و سلام پڑھو. آپ نے کہا نہیں کہ جھگڑیں گے. اس حال میں پڑھو تو جائز ہے، اس حال میں پڑھو تو ناجائز ہے. اگر اللہ نے کوئی حال ناجائز نہیں رکھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھو، اور ہم نے کہا کہ نہیں اس پہ جھگڑیں گے. اس نے فرمایا ساری پابندیاں اٹھا دی، اور ہم نے فرمایا کہ نہیں ہم نے پابندیاں لگا دی. اس نے کہا جس وقت دل چاہے پڑھو،
ہم نے کہا نہیں ہم وقتوں کی پابندی کریں. اس نے فرمایا جس زبان میں چاہو پڑھو. ہم نے زبانوں کی پابندیاں لگائی. اس نے فرمایا جس حال میں چاہو پڑھو. ہم نے فرمایا حال کی بھی پابندی ہے. ارے وہ پڑھنے کو کہتا ہے ہم جگڑنے کو کہتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ جگڑو نہیں پڑھو تو صحیح, جیسا ہو سکے پڑھو, ہر حال کا پڑھا ہوا قبول, ہر حال کا پڑھا ہوا قبول ہے. ہم جگڑتے رہتے ہیں اور پڑھنے سے گریز کرتے ہیں. بس اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی, محبت کی اور درود و سلام کی ہر گھڑی توفیق عطا فرمائے, اور بجائے ان مسائل پر جھگڑنے کے کھلے دل سے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.